چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طلحہ ہے اور آج میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ بچوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو اس سیگمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اونٹ کا۔ اونٹ کو انگلش میں کیمل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو بہت ہی حیرت انگیز اور بہت فرما بردار بنایا ہے تاکہ بچے بھی اس کی نکیل پکڑ کر اس کو چلا سکیں۔ تو بچوں اونٹ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں اور دونوں ٹائپس کے اونٹ میں فرق معلوم کرنے کے لیے ہم اس کے کوہان کو دیکھتے ہیں۔ زیادہ تر اونٹ ایک کوہان والے ہوتے ہیں اور دوسرے قسم کے اونٹ دو کوہان والے۔ ایک کوہان والے اونٹ کو عربی کہا جاتا ہے اور دو کوہان والے کو بختیاری اونٹ کہا جاتا ہے۔ اونٹ کے بیک پہ جو کوہان یا ہمپ ہوتا ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ چربی اور فیٹ وغیرہ اسٹور کیا جاتا ہے۔ ایک درمیانی سائز کے اونٹ کے کوہان میں تقریباً 30 to 35 کلو گرام فیٹ پایا جاتا ہے۔ اونٹ زیادہ تر صحرا یعنی ڈیزرٹ میں پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اسے صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی لیگز بہت زیادہ بڑی بڑی اور اسٹرانگ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ 500 پاؤنڈ تک کا وزن اٹھا کے 40 مائلز تک کا سفر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ کی کمر پر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ انسان اپنے سامان کے ساتھ بستر وغیرہ کے ساتھ سفر کا لطف اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے کئی بینیفٹ ہوتے ہیں جیسے اونٹنی کا دودھ اور گوشت دونوں صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اونٹ اپنے اوپر کے ہونٹ کا استعمال پودے کھانے اور کانٹوں سے بچنے کے لیے کرتا ہے۔ کیمل کی ایوریج لائف 40 to 50 ایئرز ہوتی ہے جبکہ اس کا وزن 400 kg سے 600 kg تک ہوتا ہے۔ ایک اونٹ کو جو چیز صحرا میں لمبے عرصے تک زندہ رکھتی ہے بغیر پانی کے وہ یہ ہے کہ اس کا جسم پانی کو بہت دیکھ بھال کر استعمال کرتا ہے۔ اونٹ 3 ہفتے تک بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے جبکہ اس لمبے عرصے میں اس کا وزن 33% تک کم ہو جاتا ہے۔ اونٹ اپنی لمبی ٹانگوں کی وجہ سے بیٹھا ہوا بھی بالکل سیدھا اور زمین سے اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اونٹ کی جلد اون جیسے گھنے اور گچھے دار بالوں سے مل کر بنتی ہے جس کی وجہ سے وہ سخت سردی اور گرمی سے محفوظ رہتا ہے۔ ڈیزرٹ میں اسٹارم وغیرہ کے خطرے کا جیسے ہی اونٹ کو پتہ چلتا ہے اس کی آئز خود بخود بند ہو جاتی ہیں تاکہ مٹی کے ذرات اس کی آئز میں نہ چلے جائیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ کو آج کی انفارمیشن کیسی لگی؟ مجھے اگلے سیگمنٹ تک کے لیے اجازت دیجیے، اب کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔